السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ حدیث اخرجہ البخاری ومسلم فی صحیحیہما عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. میرے بھائیو، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ پہلی بھی میں نے یہ بات کی ہے، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ اسلامی مہینے جن کو ہم اسلامی مہینے کہتے ہیں، اور یہ ہے اسلامی مہینے، لیکن شمسی مہینے بھی وہ مسلمانوں کے مہینے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ لیکن ہم زبان سے کہتے ہیں اسلامی مہینے، پھر ہمیں ان مہینوں کے نام بالترتیب نہیں یاد۔ کون ہے آپ میں سے جو محرم الحرام کے مہینے سے لے کر ذی الحجہ کے مہینے تک بالترتیب سارے مہینوں کے نام یاد کرے، بیان کرے؟ الحمدللہ۔ لیکن آپ سب میں سے کسی سے بھی میں پوچھوں کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، تو دسمبر تک 2 سیکنڈ میں جو ہے نا وہ سنائے گا۔ بلکہ آپ لوگ تو بڑے عمر کے، وہ چھوٹا بچہ KG کا، وہ بھی جو ہے نا اس طرح پڑھ کے سنائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک اور نام شہر الاسم ہے، گونگا مہینہ۔ مطلب یہ کہ کفار مکہ اس مہینے کا اتنا تعظیم کرتے تھے کہ اس میں زبان سے غلط بول نہیں نکالتے تھے۔ ہاتھوں سے لڑائی تو چھوڑو، زبان سے بھی جو ہے نا وہ اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول رکھتے تھے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا تقسیم ہے کہ کچھ لوگ جو حقیقی اولیاء کے دشمن ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان سے روزے بھی چھین لیے ہیں، ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، بلکہ شربت پیتے ہیں اور پلاتے ہیں، اور صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں۔ یہ ان کے نصیبے کی بات ہے، اسی لیے کہ انہوں نے حقیقی اولیاء سے دشمنی کی ہے، تو نتیجہ ان کو یہ ملا۔ اور یہ اس حدیث کی نتیجے میں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میری کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ابھی اللہ رب العالمین کسی کے خلاف اعلان جنگ کرے، اس سے مال چھینے گا، جائیداد چھینے گا، ایمان چھین لے گا۔ اور انبیاء کے بعد اگر اولیاء ہے تو وہ صحابہ کرام ہے، اور ان میں پہلی پوزیشن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہے، پھر عمر کی ہے، پھر عثمان، علی۔ یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اور منہج۔ تو جب ان اولیاء کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی تو کتنا پیارا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں سارے روزے، اگر کوئی، یعنی بہترین روزے محرم الحرام کے مہینے کے ہیں، وہ رمضان کے بعد۔ اور آج کے دن کا جو روزہ تھا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر کوئی یہ روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہ اس پر معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی اولیاء سے دشمنی کی تو اللہ رب العالمین نے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب سے اللہ نے روزوں کی توفیق چھین لی ہے۔ اگر روزے رکھے بھی تو ہمارا ایمان یہ نہیں ہے کہ ان سے قبول ہے۔ کیوں؟ شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ آج کے دن حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر شربت پینا، پلانا، اگر اس کے بجائے کوئی خنزیر کا خون پیے نا تو وہ کمتر گناہ ہے۔ کیوں؟ غیر اللہ کے نام کا صدقہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر، علی رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ جو شربت پلائے جاتے ہیں، ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم، جاہل ناسمجھ لوگ ہیں، وہ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ پیاسے شہید کیے گئے، تو
اگر وہ پیاسے شہید کیے گئے ہیں تو تم بھی ماتم کرو پیاسا ہو کر، ہے کہ نہیں؟ تو 1 گھنٹے کا پیاس نہیں برداشت کر سکتے اور کہتے ہو کہ وہ خود جو ہے نا پیاسے جو ہے نا وہ شہید کیے گئے ہیں۔ یہ ہے محبت۔ روزہ چھوڑو، یہ جو آج کے دن کا جو ہے نا وہ شربت یہ چھوڑو، یہ پینا پلانا چھوڑ دو۔ تو میرے بھائیو یہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث سناتا ہوں۔ اور محبت اہل بیت ہماری ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت اس کو کہتے ہیں جو ابھی میں سنا رہا ہوں۔ حقیقی محبت یہ ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پر اللہ کی پٹکار ہے، لعنت ہے، غضب ہے جو غیر اللہ کے نام کے ذبیح گائے اور غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرے۔ اس میں شربت بھی، اس میں پانی بھی، اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی۔ تو محبت رسول کا اور محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چھوڑ دو۔ تو میرے بھائیوں محرم الحرام کے مہینوں کے نام کے بارے میں نے بات کی ہے کہ یہ یاد کرو، جیسے جنوری، فروری، مارچ، اپریل آپ لوگوں کو یاد ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی اس حدیث کے طرف میں آتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے۔ نبی علیہ السلام مدینہ المنور تشریف لے آئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومون، اس دن کا یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ ہر روزے کا کوئی پس منظر ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے 2 تہوار ہیں۔ ایک تہوار ایک کے پیچھے 30 دنوں کے روزے ہیں، اور ایک کے پیچھے کیا ہے؟ حج کا فریضہ ہے۔ ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کی قربانیوں کی یاد ہے۔ تو ہر تہوار کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ ہندو سے پوچھو، وہ اپنے تہواروں کے پیچھے کا پس منظر بتائے گا، بیک گراؤنڈ بتائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ تو بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، آج کے دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو نجات دی تھی۔ وغرق فرعون وقومہ، فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا، غرق کر دیا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرا للہ، موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر یہ روزہ رکھا۔ تو ہم بھی ان کی اتباع میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ قربت ہماری ہے، ہمارا دین ایک ہے۔ حدیث میں ہے الانبیاء اخوہ ودینہم واحد، انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہے اور ان کا دین ایک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا اور امر دیا، حکم دیا کہ یہ رکھو، ٹھیک؟ یہ پہلی سال کی بات ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے فرضیت کچھ احادیث میں ہے، اور اس کے جو ہے نا امام حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ یہ بھی ان کے قائل ہے کہ یہ روزہ پہلے فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی، اور اس کے استحباب یعنی اچھا ہونا، مستحب ہونا باقی رہ گیا، ٹھیک؟ یہ پہلے سالوں کی بات ہے۔ اور شروع میں نبی علیہ السلام پسند کرتے تھے کہ میں اہل کتاب کی موافقت کروں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ نبی علیہ السلام نئے تشریف لائے تھے مدینہ المنورہ میں، اور نبی علیہ السلام ایک تو یہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہماری موافقت ہو سکتے ان کی دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے، دوسری بات یہ کہ یہ اہل کتاب ہے تو اہل کتاب کے ساتھ موافقت اچھی بات ہے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ تو ایسے دشمن ہے اسلام کے کہ اپنی کتاب کی بھی دشمن ہے، تورات کی بھی، کیونکہ تورات میں تو نبی علیہ السلام ایسے ذکر تھے جیسے کوئی تصویر ہو، تو نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں نواں روزہ بھی رکھوں گا۔ یہ ہے اس روزے کا پس منظر مدینہ المنورہ میں۔ لیکن یہ روزہ قریش مکہ بھی رکھا کرتے تھے۔ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، لیکن بخاری کا نام لیا جائے اور حقیقتاً بخاری میں ہو تو یہ بات کافی ہوتی ہے، یہ بات کافی ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے،
ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق صدیقہ کائنات عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا، وہ فرماتی ہے کہ قریش مکہ بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی وہ فرماتی ہے، یہ حدیث میں ہے یہ بات، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةِ، اس دن کعبے کو غلاف بھی پہنایا جاتا تھا۔ ابھی 9 ذی الحجہ کو غلاف چینج کیا جاتا ہے نا، اس وقت 10 محرم الحرام کو قریش مکہ وہ غلاف چینج کیا کرتے تھے، ٹھیک؟ تو یہ روزہ جو ہے یہ دن تعظیم والا دن ہے اور روزے کا دن ہے، قریش بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ آپ لوگ سمجھ لو، قریش عبادات کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے منکر نہیں تھے۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 ہفتے پہلے میری ملاقات ہوئی ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو مختلف پروگرام میں اپنے گروپ، یعنی جو ہمارے وہاں اہل السنہ والجماعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، بریلی ہو کوئی بھی ہو، تو ان کے جو ہے نا پروگرامات کے ویڈیوز بنا لیا کرتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ کفار مکہ کی دشمنی اللہ کے رسول کے ساتھ کس بات پر تھی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پر، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ میں نے کہا دیکھو آپ نے اتنے زمانے تک ویڈیوز بنائے ہیں، فلم تم نے جو ہے نا پروگرامات کے بنائے، لیکن آپ نے یہ بات آج تک نہیں سیکھی کہ وہ اللہ کو خالق خود کو مخلوق، اللہ کو مالک خود کو مملوک، اللہ کو رازق خود کو مرزوق کہتے تھے، اور وہ اللہ کی بندگی بھی کیا کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ تو یہ روزہ وہ رکھتے تھے۔ لڑائی کس بات کی تھی؟ اکیلے ایک اللہ کو پوجنے میں، کہ یہ وسیلے درمیان سے ہٹاؤ، اللہ رب العالمین کے آگے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان وسیلوں کو اللہ رب العالمین نے شرک کہا ہے۔ آپ لوگوں کو صرف میں جو ہے نا وہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ابھی جب فارغ ہو جاؤ نا تو 18 نمبر آیت سورۃ یونس پڑھو، 18 نمبر آیت، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اوروں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر دے سکتے ہیں اگر ان کی بندگی نہ کرے، اور نہ نفع دے سکتے ہیں اگر بندگی کرے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ کہتے ہیں سارے کے سارے، یہ یقولون صیغہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ سب کہتے ہیں، ابو جہل سے لے کر چوٹے تک سارے کہتے ہیں، ہاں اولا، یہ ساری مورتیاں، یہ لات منات عزا حبل، مورتیوں کے بارے میں نے کسی وقت وضاحت کی تھی کہ یہ ایسی مورتیاں نہیں ہیں، پتھر ہے اور انہوں نے ان کو تراشا، یہ کسی زمانے میں انسان تھے اور اچھے لوگ تھے، اور یہ ان کو وسیلے بنا کر پوچھتے تھے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش ہی ہے۔ کیا ہے؟ سفارش ہی ہے۔ ہاں، شفاعت بھی جانتے ہو، سفارش بھی جانتے ہو، دونوں اردو میں مستعمل ہے کہ نہیں؟ شفاعت بھی، سفارش بھی۔ سفارش پارسی کا لفظ ہے، شفاعت عربی کا لفظ ہے، دونوں کی ایک معانی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هَؤُلَاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کی ہماری سفارش ہے۔ اس طرح کی آیت کئی ایک ہے، سورۃ زمر کی 3 نمبر آیت کا ترجمہ بھی دیکھو۔ تو میرے بھائیو، وہ لوگ اللہ کے لیے یہ روزہ رکھتے تھے، یہ لات منات عزا حبل کے لیے نہیں رکھتے تھے۔ جیسے ہمارے لوگ 5 وقتہ نمازیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن پھر وہیں پر عبد القادر جیلانی کے نام کا 11ویں بھی دیتے ہیں، وہیں پر جو لاہور میں وہ بابا ہے علی حجویری، جس کو 3 نام اللہ کے دیے ہیں، داتا، گنج، بخش۔ داتا دینے والا، گنج خزانوں والا، بخش بخشنے والا۔ ظالمو، یہ تو اللہ کی صفاتی نام ہے۔ حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، ڈرتے نہیں ہو؟ تو یہ بندگی 5 وقتہ نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے، روزے اللہ کے لیے رکھیں گے، لیکن جب اس درگاہ پر آئیں گے تو مصیبتوں میں اس کو وسیلہ بنائیں گے۔ یہی بات تھی، بس جھگڑا اس بات پر تھا۔ اللہ کے رسول کی محبت کے بارے میں ایک بات پوچھتا ہوں، محبت اللہ کے رسول کی فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے۔ دشمنوں کے ساتھ دشمنی بھی فرض ہے کہ نہیں؟ تو جن کے ساتھ ہمیں محبت ہے، ان کے دشمنوں کو ہم جانتے ہیں یا نہیں؟ جانتے ہیں۔
ابو جہل سے لے کر اور کفار مکہ اور پھر جو ہے نا مدینے کے یہود، ٹھیک ہے، اور منافقین، یہ تھے نا. تو جاؤ کفار مکہ کو قرآن کی روشنی میں پڑھو نا، کیسی دشمنی کرتے ہو رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، جبکہ دشمنوں کی دشمنی کو نہیں جانتے، جبکہ دشمنوں کی عداوت کو نہیں جانتے، جبکہ دشمنوں کے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف تھا اس کو نہیں جانتے. یہ جاننا تو محبت کے لیے تم پر فرض ہے، تب جا کے تمہاری محبت اللہ کو قبول ہوگی. تو میرے بھائیوں، کفار مکہ بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ اللہ کے لیے رکھتے تھے، یہ اللہ کے لیے رکھتے تھے. ٹھیک ہے، ہندوؤں سے بھی کچھ روزوں کے بارے میں پوچھو، وہ جو روزے رکھتے ہیں نا ان کے روزے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھو یہ کیوں رکھتے ہو، تو اللہ رب العالمین سے کچھ مانگتے ہیں اس روزے پر، ٹھیک ہے، اور وہ اوپر والے کے لیے رکھتے ہیں. ہاں، مورتیوں کو بھی پوچھتے ہیں وسیلے بنا کر. تو میرے بھائیوں، یہ میں نے اس روزے کے حوالے سے بات کی ہے. جو آیتیں میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر کے اختصار کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. عشاء کی نماز کی پہلی رکعت میں جو آیتیں میں نے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنے احکام کے ساتھ، اپنی آیاتوں کے ساتھ، تورات کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے کیا کہا، اخرج قومک من الظلمات الی النور، اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو. وذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ رب العالمین کی وہ ابتلا، آزمائش اور امتحان والے دن یاد دلاؤ. ہاں، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً ان دنوں میں اور ان دنوں کی یاد میں ہر صبرناک اور شکر گزارنے والے کے لیے نشانیاں ہے اللہ رب العالمین کے امتحان کے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور اللہ رب العالمین کی وہ نعمت پہلی کیا ہے، اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، جب اللہ رب العالمین نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دیا، جو تمہیں بدترین عذاب دیا کرتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے سامنے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تیرے رب نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے نعمتوں کو مزید بڑھاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو تو پھر میرے عذاب بہت دردناک ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اگر اللہ کی بندگی کرو تو اس پر اللہ رب العالمین کے بادشاہی میں کوئی بڑھوتری نہیں آنے والی، اور اگر اللہ رب العالمین کی ناشکری کرو تو اس میں اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. اور میرے بھائیو، دوسری رکعت میں تو ہم نے جو ہے نا آخری سورتوں میں ایک سورت ہم نے پڑھی ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعرات کو اگر زندگی باقی رہی، میں آیا تو میں آپ بھائیوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ، جوانی کا واقعہ، کس طرح اللہ رب العالمین نے ایک سمندر میں ان کو زندہ رکھا، اسی سمندر میں اللہ رب العالمین نے فرعون کو تباہ کر دیا، جس سے ماں بچا رہی تھی. ماں ڈر گئی کہ جس سے میں بچا رہی تھی، بچہ تو ان کے گھر میں داخل ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اس گھر سے ان کے لیے تنخواہ مقرر کر دی، اور بادشاہی آرڈر اور امر کی نیچے جو ہے نا ان کی نگرانی ہو رہی تھی. یہ بات انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعرات کو میں آپ بھائیوں کے سامنے قرآنی آیتوں کی روشنی میں بیان کروں گا. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.